انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جن کے پاس حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 40 برس گزارے تھے اور حضور کے شب و روز ان کے سامنے تھے، آپ کو امین اور صادق کے مبارک القاب سے یاد کرتے تھے، آپ کی ذات گرامی پر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ انہیں نہیں تھا، لیکن اعلان نبوت کے ساتھ ہی وہ لوگ جو پہلے آپ کے بہت بڑے قدردان تھے، انہوں نے ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر دشمنی اور ہر طرح کی مخالفت روا رکھی۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات کی شدت کے سبب اللہ رب العزت کی اجازت اور اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ازاں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کی نیت سے اپنے 1400 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے، اور حدیبیہ کے مقام پر کفار کے ساتھ کچھ گفت و شنید ہوئی، جس کے نتیجے میں معاہدہ نامہ حدیبیہ طے ہو گیا، اور اس کی جو شرائط ہیں بظاہر مسلمانوں کے حق میں زیادہ موزون نہیں لگ رہی تھیں، لیکن در حقیقت اللہ رب العزت کے فیصلے اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکیمانہ وہ الفاظ مبارک جن کے سبب مالک کریم جل وعلا نے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور حضور واپس تشریف لے آئے۔ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تمام رفقا کو تیار فرمایا اور 10,000 کا لشکر جرار اپنے ساتھ لے کر حضور روانہ ہوئے۔ اس کا سبب کفار قریش کی طرف سے، یعنی قریش مکہ کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے خود معاہدہ نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا، جس کے بعد ابو سفیان جو اس وقت مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ گئے، اور حضرت ام حبیبہ جن کا اسم گرامی رملہ بنت ابی سفیان ہے، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، یعنی امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے اور ابو سفیان نے جا کر انہیں کہا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں، لیکن بیٹھنے کے لیے جو بستر موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت ام حبیبہ نے جلدی سے وہ بڑی سرعت کے ساتھ بستر اٹھا دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی دانشمندی اور جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ تم مشرک ہو، نجس ہو، اور یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے تم اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ چنانچہ ابو سفیان اپنی بہت سی کوششوں میں ناکام رہے اور واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ہجری کو 20 رمضان المبارک کے مبارک دن عازم سفر ہوئے تو مکہ مکرمہ حضور تشریف لے گئے، اور یہ دنیا کی تاریخ میں واحد جنگ ہے جس میں کسی قسم کی قتل و غارت کری نہیں ہوئی، سوائے اکا دکا کوئی چھوٹے موٹے کیسز کے جو بھی حادثاتی طور پر ہو گئے، وگرنہ جنگ کی صورت میں یا لڑائی کی صورتحال جس طرح جنگ و جدال میں ہوتا ہے وہ نہ ہو سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود جب مکہ مکرمہ میں ہوا تو حضور اپنا سر انور جھکا رہے تھے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آج جو شخص اپنے ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبۃ اللہ میں یعنی حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہاں تک کہ جناب ابو سفیان اسی وقت مشرف با اسلام ہوئے تھے، تو حضور نے ان کی تشفی اور تسلی کے لیے بھی یہ جملے ارشاد فرمائے کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور اس روز غالباً 2000 کے لگ بھگ لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے حضور کو دیکھا تو انہیں اپنی تمام تر جو جفاکاریاں اور دی ہوئی تکالیف اور اذیتیں تھیں وہ یاد آئیں، تو حضور نے فرمایا
کہ بھلا بتلاؤ تو آج مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ تو ظاہر ہے وہ عرب تھے اور انہیں یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں، اور حضور کا مزاج مبارک بھی، اور خاندان کی جو سیادت ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو خاندانی شرافت ہے، اور جو کریمانہ حضور کی ادائیں ہیں، سب پیش نظر تھیں۔ تو انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ خود بھی مہربان ہیں اور مہربانوں کی اولاد ہیں، یعنی ہمارے مہربان بھائی کی اولاد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی، تم پر اس طرح کی مشکلات، مصائب اور پریشانیاں اور وہ سب جو تم توقع کرتے ہو وہ نہیں ہوگا، بلکہ فاذهبوا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ اس کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔